بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و ثنا میرے تمام سننے اور دیکھنے والے، میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے ہمارے پہلے پروگرام کے اندر بھی ہماری بہت اچھی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ ہم اپنے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ تمام احباب کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ناظرین و سامعین، آپ تمام احباب سے گزارش یہ ہے کہ اس پروگرام کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کہ اس پروگرام کے اندر ہم بہت ہی اہم ٹاپک پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ آج کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا یوٹیوب کا دور ہے۔ اس دور کے اندر ہر ایک جو پڑھا لکھا نہیں بھی ہے وہ بھی اپنے آپ کو مفتی ظاہر کر کے ویڈیو بنا کر لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی سلسلہ میں آج ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے اور علماء کرام سے گزارش کی ہے کہ وہ اس پر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ ہم اپنے مہمانوں کا تعارف بھی آپ سے کروانا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر جو اسٹوڈیو کے اندر پہلے مہمان موجود ہیں، جناب حضرت علامہ مولانا سید عبد القدیر حسین شاہ صاحب۔ آپ کے ساتھ ہمارے ہر پروگرام کا حصہ جناب حضرت علامہ مولانا مفتی سید ابرار حسین شاہ صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں۔ دونوں احباب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے یہاں پر مہمان بنے، اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام کے لیے یہاں پر تشریف لائے۔ بلا کسی تاخیر کے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ ایک نام جو آج کل سوشل میڈیا پر جانا جاتا ہے، مفتی فضل ہمدرد، جس نے ایسی باتیں کی ہیں جو ایمان کے منافی ہیں اور اسلام کے خلاف ہیں، اور ان کو اسلام کے ذریعے اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ نام نہاد مفتی اس کو اگر کہا جائے تو یہ بات درست ہے کہ ہمارے اسلام کو اس نے ہندوؤں کے اس مذہب کے ساتھ ملایا ہے، اور اس نے جو باتیں کی ہیں ایک ایک کر کے ان کا جواب اس پروگرام کے اندر دیا جائے گا۔ اور اس مفتی فضل ہمدرد سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر علم اس نے کسی اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر اگر علم حاصل کیا تو ہمارے ان سوالوں کا جواب وہ ضرور دیں، ہم انتظار کریں گے۔ میں بلا کسی تاخیر کے اپنے مہمانوں کی جانب بڑھتا ہوں۔ جناب عبد القدیر شاہ صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گا۔ اس بندے نے یہ کہا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب جو بھی لے کر آئے، جملے اس کے یہ تھے کہ جو بھی مذاہب آئے، چاہے وہ رسول لے کر آئے ہوں، کوئی دانشور، حکیم یا فلاسفر، سب حکمت کی باتیں کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ مجھے یہ بتائیں، اور یہ ہماری آواز اس تک پہنچے گی کہ یہ کیا نبیوں کے علاوہ بھی کوئی شریعت لا سکتا ہے، یا کوئی ایسا مذہب جو دانشور کا ہو، یا ان کی باتوں کو مثل قول انبیاء کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر جب اپنی مخلوق کی تخلیق فرمائی، اور خصوصاً انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کوئی نہ کوئی ذریعہ اس کائنات کے اندر، اس عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا کر بھیجا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے سب سے پہلے تو اپنے انبیاء کرام کا جو انتخاب کیا، انبیاء کرام کا ظہور فرمایا، انبیاء کرام اپنے اپنے ادوار کے اندر، اپنے اپنے دوروں کے اندر اپنی اپنی امتوں کی اصلاح کرتے رہے۔ اور اسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو لکل قوم ہاد، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا ان کے لیے مبعوث فرمایا۔ لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ ہدایت تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ذریعہ اس امت کی اور ان لوگوں کی، اس مخلوق کی ہدایت کے لیے بنایا، اس ذریعے کے طور پر ہدایت تو ان کو مل رہی ہے۔ آیا کوئی ہدایت لینے والا بھی ہے یا نہیں؟ تو کیا اس سوال کے اندر
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر جو سوال کیا گیا اور گفتگو کے اندر جو باتیں کی گئی، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہدایت اور حکمت کا جو تعلق تھا، سب سے پہلے تو رسول، پھر دانشور، حکیم، فلاسفر کا جو ذکر کیا گیا، اور ساتھ میں مذہب لے کر آنے کا جو مطلب، یہ ہرگز سمجھ نہیں آتا کہ قول قائل کیا ہے، کہنے والا کہنا کیا چاہتا ہے، کہ کیا کوئی دانشور بھی مذہب لے کر آ سکتا ہے، کیا کوئی فلاسفر بھی مذہب لے کر آ سکتا ہے، یا اس کے علاوہ کیا کوئی حکیم بھی مذہب لے کر آ سکتا ہے؟ نہیں، یہ بات تو ہرگز نہیں ہے کہ مذہب لے کر آنا، شریعت لے کر آنا، اور اللہ تبارک و تعالی کے جو ہدایت کے طریقے ہیں، یہ انبیاء کرام اور اللہ کے خاص بندے رسولوں کے ساتھ یہ چیز خاص ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی شریعت بھیجی ہے تو اپنے نبی یا رسول کے ذریعے بھیجی ہے۔ تو یہاں پر اگر دیکھیں تو ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کا آنا، ایک رسول کے بعد دوسرے رسول کا آنا، اور پھر نبی علیہ السلام کا جب دور آتا ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ببرکات کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد یہ جو ڈیوٹی ہوتی ہے، یہ جو ذمہ داری ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے اولیاء اور اس امت کے علماء کرام کے ذمہ کر دی کہ یہاں پر اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ پہلے تو یوں ہوتا تھا کہ ایک نبی اگر اپنا دور گزار کر جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے تو پھر جب وہ امت دوبارہ گمراہی کی طرف چلی جاتی تھی تو پھر اللہ تبارک و تعالی دوسرے نبی یا رسول کو بھیج کر اس امت کو، اب ان کی امت کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت کی طرف بلاتے تھے۔ تو پھر اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کے بعد، نبی علیہ السلام کے بعد یہ ذمہ داری امت کے علماء اور اولیاء کرام کے ذمہ کر دی، اور یہ وقت کے مجدد اور باقی لوگ اس امت کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ٹھہرائی۔ بات یہ ہے کہ یہاں پر کہ اگر کوئی شخص کوئی بھی حکیم ہو، دانشور ہو، یا رسول کے علاوہ باقی تمام باتیں جو ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں تو کیا یہ درست ہیں یا نہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام لوگوں کو انبیاء اور رسولوں کے ساتھ شامل کر کے کیا یہ بتانا مقصد ہے کہ کیا مسلمانوں کے علاوہ کوئی فلاسفر ہے یا دانشور ہے یا حکیم ہے تو کیا وہ بھی ہدایت کی باتیں کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر امت کی ہدایت کے لیے جو ارشادات بیان فرمائے، ان میں سے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو تلاش کرے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو یہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، یہ چیز اس سے قبول نہیں کی جائے گی کہ وہ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین سے اپنی رہنمائی حاصل کرے یا دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے کے اوپر نکل جائے۔ فرمایا کہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ شخص قیامت والے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیہ مقدسہ کے اندر فرمایا کہ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، فرمایا کہ وہ ذات کہ جس نے ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، جس نے رسول کو مبعوث فرمایا ہدایت اور دین حق کے ساتھ۔ فرمایا اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ آیہ مقدسہ اگرچہ ہجرت سے ماقبل کے حالات کے پیش نظر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کے بعد پھر مسلمانوں کو فتح مکہ کے طور پر فتح مبین عطا فرمائی، تو یہ بھی اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ مسلمان جس کے مقابلے کے اندر نکلتے رہے ہیں، تو مسلمان اگر مسلمان کسی کے مقابلے میں بھی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان حق پہ ہوتے تھے اور دوسرے لوگ حق پہ نہیں ہوتے تھے۔ تو کیا ہدایت حق اور نا حق دونوں طرف سے ہو سکتی ہے؟ تو یہ بات ہرگز نہیں کہ حق کا تعلق جو اسلام کے ساتھ ہے، حق کا ہدایت کا تعلق حق کے ساتھ ہے، اور ہدایت کے علاوہ باقی جو ناحق ہے، باطل ہے، تو اس کا ہدایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہیں اور سے ہدایت لینے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے ہدایت نہیں ہے بلکہ سراسر گمراہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی موجودہ دور کے اندر پائے جانے والے فتنوں سے ہماری حفاظت عطا فرمائے۔
ماشاءاللہ سامعین، آپ نے سنا کہ جو بندہ اگر انبیاء کرام کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جائے یا کوئی اور دین، کسی اور دین کے ذریعے ہدایت حاصل کرنا چاہے تو اس دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ قرآن کے ذریعے آپ نے اس بات کا رد یہاں پر سماعت فرمایا۔ میں اپنے دوسرے مہمان کی جانب بڑھوں گا۔ جناب علامہ ابرار حسین شاہ صاحب، اس بندے نے یہ بات بھی کی ہے کہ ہندو مت جو مذہب ہے یہ ہزاروں سالوں سے چلا آ رہا ہے، اور قرآن کی یہ آیت بھی پیش کی لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی بھیجا ہے جو ان کی ہدایت لے کر آیا ہے۔ تو اس نے یہ اس سے استدلال کرنے کی کوشش کی اور یہ بھی ساتھ میں مثال دی کہ اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کو بھی بغیر ہدایت کے نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی فرمایا کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی رہی فرماتا ہے۔ تو کیا یہ اس کی بات کرنا یہ ٹھیک ہے، درست ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا، اور میں نے خود بھی اس بندے کی وہ ویڈیو سنی تھی، اس کے اندر بہت ساری اس نے ایسی باتیں کی جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ شخص کا مذہب اسلام کے ساتھ تعلق کم ہے، اور ہندو مت یا بدھ مت ان مذاہب سے وہ بندہ زیادہ مرعوب اور متاثر ہے۔ اس نے ایک چیز کا حوالہ دیتے ہوئے ذکر کیا تھا، سامعین کے لیے یہ بھی عرض کر دوں کہ اس ویڈیو کے کمنٹس باکس میں اس کا لنک بھی بھیج دیا جائے گا، آپ خود بھی سماعت کر لیجئے گا۔ اس نے کہا کہ قرآن مجید کے 23 پارے ہیں، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کے پارے کتنے ہیں۔ اب 30 پاروں کی جگہ اس نے یہ لفظ کہا کہ 23 پارے ہیں۔ اب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان بھول جائے، اگر انسان سے پوچھا جائے جی قرآن مجید کے پارے کتنے ہیں تو وہ 30 کی جگہ 23 بول دے یا 13 بول دے۔ تو جس انسان نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق وابستہ کیا ہو تو اس انسان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات جو آیت کریمہ میں نے پڑھی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اس کے ضمن میں بھی مفسرین کرام نے لکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند کیا ہے، تمام ادیان پر غالب آنے والا یہ دین ہے۔ اس سے قبل جتنے بھی ادیان آئے تھے اگرچہ وہ انبیاء کرام لے کر آئے تھے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام ادیان پر اس دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب فرمایا، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات خود فرمائی ہے، فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ یہ بات کافروں کو ناپسند ہو دین اسلام کا باقی ادیان پر غالب آنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین حق یعنی دین اسلام کو باقی ادیان پر غالب فرمائے گا۔ اب اس کے لیے اس نے جو قرآن مجید کی آیت سے استدلال کیا تھا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، سورہ رعد کی آیت کریمہ اس نے پیش کی، اس حوالہ سے میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ یہ میرے سامنے 4 تفاسیر پڑھی ہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار تفاسیر کے حوالہ جات میرے پاس موجود تھے، لیکن میں نے صرف 4 پر اکتفا کیا۔ ایک تفسیر مظہری ہے، اسی طرح تفسیر کبیر ہے، تفسیر مظہری امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، تفسیر کبیر امام المتکلمین حضرت جناب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اسی طرح در منصور ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اور اسی طرح جلالین کے اوپر ایک توضیح ہے الفتوحات الالہیہ۔ یہ 4 چیزیں تفسیر میں نے اپنے سامنے رکھی ہیں تفاسیر، تاکہ میں ان تفاسیر سے اس آیت کریمہ کے ضمن میں بیان کر سکوں کہ اس کا یہ جملہ کہنا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور اس سے یہ مراد لینا کہ جتنے بھی ان کے کیا نام ہے ہندو مذہب ہیں مذاہب ہیں، ان کے اندر جو لوگ آتے ہیں جیسے کرشن چندر وغیرہ یا ان کے جو ہوتے ہیں، ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں کہ ان کے مذاہب کے اندر کون کون لوگ ہوتے ہیں، ہمیں صرف یہ پتہ ہے دین اسلام میں انبیاء آتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس سے پہلے انبیاء آئے، اور جتنے بھی انبیاء آئے ان کے اصحاب ہوتے ہیں، باقیوں کا تو ہمیں نہیں پتا کہ ان کے اندر اتنی چیزیں کیا ہیں۔ لیکن اس شخص نے اس سے یہ استدلال کرتے ہوئے کہا کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد سے مراد یہ ہے کہ ہندوؤں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہوا ہے، اور اس نے ساتھ یہ کہا کہ جو ہندوؤں کی کتاب ہے
اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے۔ اب یہ میرے سامنے تفسیر در منصور ہے، اس سے اس آیت کریمہ کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس نے قرآن مجید سے کتنا غلط استدلال کیا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے تفسیر بالرائے، اور تفسیر بالرائے یہ اجماع ہے اس بات پر کہ یہ حرام ہے۔ قبلہ علامہ سید عبد القدیر شاہ صاحب بھی موجود ہیں، یہ خود مدرس بھی ہیں، ان کی موجودگی میں بڑے اطمینان کے ساتھ بڑی ذمہ داری سے میں یہ بات کہنے لگا ہوں کہ تفسیر بالرائے حرام ہے۔ اگر اس بندے نے اصول تفاسیر پڑھے ہوتے تو اسے یہ بات پتہ ہوتی۔ اب یہ دیکھیے سورہ رعد کی آیت نمبر 7 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ اب ولکل قوم ہاد کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد قال محمد المنذر والہادی اللہ عز وجل، یعنی منذر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہیں، ڈرانے والے حضور ہیں، والہادی اللہ عز وجل، اور ہادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک تفسیر یہ کی، اور دوسری تفسیر اب اس کے نیچے ایک روایت ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں فرمایا وفی لفظ رسول اللہ عز وجل صلی اللہ علیہ وسلم هو المنذر وهو الہادی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ منذر بھی ہیں اور ہادی بھی ہیں، یعنی اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، نہ کہ جس طرح اس نے کہا کہ ان مذاہب کے اندر جو ہمارے بڑے ہیں جن کو وہ مانتے ہیں بھگوان وغیرہ، تو اس کا یہ استدلال بالکل غلط ہے، اور ازرو شرع بھی یہ درست نہیں، اس نے قرآن مجید کی آیت سے یہ غلط استدلال کیا۔ اب یہ دوسری تفسیر میرے سامنے تفسیر مظہری، اب اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا ذکر کیا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اس کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور ساتھ یہ بھی کہ جتنے مذاہب گزرے ہیں، جیسے اس سے پہلے مذہب عیسائی گزرے ہیں، یہودی گزرے ہیں، تو ان سے مراد ان مذاہب سے مراد، یعنی اگر ان کے اندر آپ غور کریں تو اس کے اوپر جب انسان غور کرتا ہے تو پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ ان قوموں کے اندر جو انبیاء کرام تشریف لائے ہیں وہ اپنی قوموں کے لیے ہادی تھے، یعنی ہدایت کرنے والے رہنما تھے۔ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا حضور علیہ السلام پر، جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب یہ کہنا کہ موجودہ زمانے میں بھی ان کے پاس ہادی موجود ہیں، اور اگر اس سے وہ مراد لیتا ہے تو ایسا قول کرنے والا بندہ اگر وہ جہالت کی بنیاد پر کرتا ہے تو انتہائی گمراہی میں گر چکا ہے، اور اس کا یہ جملہ کہنا گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر اعتقاداً وہ یہ جملہ کہتا ہے، اس کا اعتقاد ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد سے یہ مراد لیتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ انبیاء کے مقابلہ میں ان کو لا کر کھڑا کہتا ہے تو کرتا ہے، تو اس کا یہ جملہ کہنا کفر ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے اس جملے سے رجوع کرے، دوبارہ از سر نو اسلام قبول کرے، یعنی کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ اگر وہ نکاح کیا ہوا ہے اس نے تو تجدید نکاح اس پر لازم ہے۔ یہ تمام باتیں ضروری ہیں۔ اسی طرح یہ فتوحات الہیہ اس کے بھی حوالہ میں دیتا چلوں، اس میں بھی اب اندازہ لگائیے کہ اس کی کتنا اس نے خیانت علمی کی ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد اس سے مراد یہاں پر بھی ہے نبی يدعوهم إلى ربهم بما يؤتيه من الآيات بما يقترحون، یعنی اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے وہ انبیاء جو غیب کی خبریں دیتے ہیں، نبی یعنی نبی مراد ہے، اور کیا ہے يدعوهم إلى ربهم، وہ اپنے رب کی طرف بلاتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ سے استدلال کرنا اور اپنے پنڈتوں اور اپنے بھگوانوں کا ذکر کرنا یہ سراسر گمراہی اور ضلالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ایسی گمراہی اور ضلالت سے محفوظ فرمائے۔ ماشاءاللہ سامعین، آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید کی آیات کا کس طرح سے غلط استدلال اس بندے نے پیش کیا، اور یہاں پر آپ نے دیکھا کہ تفاسیر کے ذریعے اور دلائل کے ذریعے اس کا رد کیا گیا، نہ کہ ایسے ہی ہوا میں باتیں کر دیجیے ایسا ہے ایسا ہے، اپنی طرف سے دلیل نہیں ہے، اور قرآن مجید کو اپنے استدلال میں یعنی کہ اس کا استدلال اپنی طرف سے پیش کرنا، اس کے بارے میں بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اگر عقیدہ رکھنے والا ایسا ہو اعتقاداً ایسے کرے اس کا کیا حکم ہے، اگر وہ جہالت کی بنا پر ایسے کرے تو اس کا کیا حکم ہے۔